السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الرؤوف الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين۔ آیت کریمہ پر کچھ گفتگو کرنے سے قبل انتہائی عقیدت و ادب و احترام کے ساتھ نبی کون نور مجسم شفیع امم نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما غوث اعظم بمن بے سروں ساما مدد قبلہ دی مدد کعبی ما مدد قادریم نعرے غوث اعظم می زنم دمد شاہ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ گزشتہ جمعہ تک ہماری گفتگو تھی کہ دوست کیسا ہونا چاہیے۔ اس جمعہ میں بھی اسی سے ملتا جلتا انشاءاللہ کریم کچھ بیان ہوگا۔ کیونکہ دوست حقیقت میں وہ ہوتا ہے جو محبوب کی باتوں کو مانتا ہے۔ دوستی کہتے کس کو ہیں؟ جس سے محبت ہو جائے۔ کیا کبھی دنیا کے اندر کسی نے یہ کہا ہے کہ میں فلاں دشمن سے بہت محبت کرتا ہوں؟ ہے ایسا کوئی اصول؟ نہیں ہے۔ بلکہ دوستی اسی سے ہوتی ہے جس پر دل آ جاتا ہے، اور جو دل میں بس جاتا ہے اسی سے محبت بھی کی جاتی ہے، اور جو دل میں نہیں بستا ہے اس سے محبت فطری تقاضے پر انسان نہیں کرتا ہے جو محبت ہونی چاہیے۔ اب اسی آیت کریمہ پر آپ دیکھیں کہ یہ بابرکت مہینہ جو حج کے ایام بھی اسی مہینے میں ہے، اور یہ مقدس مہینہ بھی اشہر حرام میں شمار ہوتا ہے۔ لاکھوں حجاج بیت اللہ شریف کا طواف بھی کر رہے ہیں ابھی۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ جنہوں نے اپنی نگاہوں سے اپنی آنکھوں سے بیت اللہ کو دیکھا ہے، اور اس خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد پھر وہ اپنی قسمت پر اور ناز کرتے ہیں جب مدینہ منورہ کا سفر کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر ارکان ادا کیے، وہاں قبول کروانے کے لیے حاضری دی جاتی ہے۔ کیونکہ ارکان بندہ کر لیں لیکن وہاں پر جب تک جا کر اپنی مہر قبولیت کی نہ لگوائیں وہ قبول نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو،
امام نے ایسے ہی نہیں کہا ہے بلکہ یہ اماموں کا امام ہے، تاجدار اہل سنت ہے، امام اہل سنت اور جان اہل سنت، اور ایسا عاشق کہ جب قلم اٹھائے تو ہر ایک ادا مصطفیٰ کی ذکر کرتا ہے، اور وہ خلاف شریعت کبھی نہیں ذکر کیا۔ تو امام کہتا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، کیونکہ وہ کعبہ تھا، ہے، رہے گا، لیکن اس کعبے کا بھی اگر کوئی کعبہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کا گنبد خضرا ہے، کیونکہ خود خانہ کعبہ بھی قیامت جب آئے گی نا تو سلامی پیش کرے گا، پہلے بارگاہ رسالت میں حاضری چاہے گا۔ یہ وہ کعبے کا کعبہ جب حجاج اپنے ارکان سے فارغ ہوتے ہیں اور پھر اس جانب جب چلتا ہے نا تو پھر دل آنسوؤں سے بھر جاتا ہے، اور جب آنسوؤں سے بھرتا ہے تو وہ خوشی کا سما ہوتا ہے، اور وہ خوشی کی لچک ہوتی ہے کہ مولا کہ یہ گناہ بری آنکھیں، یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا پورا مجسمہ رات دن اس نے گناہوں میں بتائے ہوں، لیکن تو نے تیرا مقدس در دکھلایا اور اب تیرے حبیب کے دربار میں بھی بھیج رہا ہے۔ بڑی قسمت کا سکندر ہوں میں، اس لیے کہ اس جگہ پر وہی آتے ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں، ورنہ پیسے والا اپنے گھر میں رہتا ہے اور فقیر در رسول پر حاضری دیتا ہے۔ ایسا بھی دیکھا ہے دنیا نے، اور جب وہاں پر حاضری دربار رسول کے لیے پہنچتا ہے نا بندہ تو پھر اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کرتا ہے اور قسمت پر ناز کرتا ہے، اور آنسو اس لیے بہاتا ہے مولا تو نے تیرے محبوب کا روزہ دکھلایا، تیرے حبیب کے در پر حاضری کروائی، اور وہ خوشی کے اندر آنسو نکلتے ہیں۔ لیکن قربان جائے جب وہ پلٹتا ہے نا، جب رخصت کے ایام آتے ہیں، گھر واپسی کے ایام آتے ہیں کہ اب ہمیں اپنا رخت سفر باندھنا ہے، اپنے گھر واپس جانا ہے، تو اس وقت غم کا سما چھا جاتا ہے، آنسوؤں سے دل نڈال ہو جاتا ہے، اور غم کے آنسو آنکھوں سے بہتے ہیں، اور پھر وہ التجا کرتا ہے مولا یہ در رسول پھر زندگی میں دوبارہ مجھے دکھلا دینا، اس لیے کہ موت آئے تو نگاہ میری جمی رہے گنبد خضرا کے اوپر، اور اس وقت قاصد کو بھیجنا اور میری روح کو پرواز جسم سے کروا دینا۔ اور لیکن قربان جائیں جس وقت نہ خانہ کعبہ جو طوفان نوح کے وقت اٹھا لیا گیا تھا، آسمان پر لے لیا گیا تھا، اس زمانے کے اندر ذرا قربان جائیں کہ خلیل کی خلیلیت کیسے جانچی جا رہی تھی، حبیب کو کیسے بلایا جا رہا تھا، خلیل کو خلیت سے کیسے نوازا جا رہا تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام رب کائنات سے محبت کرتے تھے، اور ایسی محبت کہ ہر امتحان میں کامیابی کا ایک راز چھپا ہوا تھا۔ جہاں جہاں امتحان تھا، جہاں جہاں آزمائشیں ہوئی، لیکن قربان جائیں کیسی آزمائش، یہاں میں واقعات ذکر نہ کروں گا لیکن آپ کو میں ٹچ کرتا چلوں گا کہ آج ہم اپنی قسمت پر جتنا بھی ناز کریں اتنا کم ہے کہ وہ رب کائنات دولت بھی عطا کرے اور ہمیں اس کے راہ میں جانور قربان کرنے کی توفیق بھی دے، تو یہ ہماری قسمت کا سکندر ہے ہم، اس لیے کہ دولت بھی رب نے عطا کی، جانور بھی وہی دلوائے، اس لیے کہ حقیقت میں مالک حقیقی وہی ہے۔ اگر وہ مال نہ دیتا تو تم جانور کہاں پیش کرتے؟ یہاں جانور پیش کرنا تھا، لیکن وہاں پر اولاد کو پیش کرنے کا امتحان تھا۔ ذرا قربان جائے، اور اولاد کی بھی تمنا کرتا ہے تو خلیل کہتا ہے رب حب لی من الصالحین، مولا مجھے نیک اولاد عطا فرما، بے غیرت اولاد نہ دینا، اور ایسی نیک اولاد جو تیرے فرامین پر اپنے سروں کو جھکائیں، تو تیرے احکام کی پابندی کریں، تیرے دین کے پرچم کو لوگوں تک پہنچائیں۔ رب حب لی من الصالحین، مولا مجھے نیک اولاد عطا فرمانا۔ نیک اولاد، یہاں دعائے ابراہیمی ذرا دیکھے، آج اگر اولاد بھی ملے نا تو دعا یہ کرنی چاہیے مولا نیک اولاد عطا فرمانا، اس لیے کہ نالائق اولاد دنیا کے بھی اندر نقصان پہنچاتی ہے اور آخرت میں بھی وہ اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان کرتی ہے۔ اس لیے کہ نیک اولاد، تو پھر تمنائیں کس عمر میں کی جا رہی تھی؟ ذرا قربان جائیں، ابھی تو
وہ ایک آس ہوتی ہے نا کہ ابھی تو مجھے اولاد ملے گی، ایک عمر ہوتی ہے، ایک عمر ہوتی ہے عورت کے بچہ جننے کی، اور جب وہ 45 سال کی ہو جاتی ہے نا، سن ایاس جسے کہتے ہیں شریعت مطہرہ میں، وہ سن ایاس کو پہنچ جائیں، یعنی ایسا دور، ایسا پیریڈ کہ جب اولاد کا پیدا ہونا وہ ختم ہو جاتا ہے، اولاد کا پیدا ہونا وہ صلاحیت اس میں ختم ہو جاتی ہے، دعائیں ہو رہی ہیں، اور پھر 2 قول کے مطابق جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے نا، تو اس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عمر 99 سال تھی۔ کتنی؟ دوسری روایت کے مطابق 120 سال کی عمر ہے، اور ادھر حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کم و بیش 80 یا 90 سال کی عمر ہے۔ دونوں مختلف روایتیں، لیکن ذرا قربان جائیں، 80 سال ہو یا 90 سال، 99 سال ہو یا 120 سال، ایسے عمر کے اندر اولاد کا پیدا ہونا اور نیک اولاد ملنا، اب یہاں پر بشارت دی گئی، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، آپ کو ایک حلیم، بردبار، نیک بچہ آپ کو دیا جائے گا۔ اب دیکھیں تو ذرا ایسے عمر کے اندر اولاد دینا، یہ رب کائنات کی طرف سے ایک بڑا عظیم انعام تھا، اور کیسا انعام کہ ہزاروں سال امتحان سے آزمایا گیا خلیل، اور خلیت کا لباس پہنایا گیا۔ تو اسی لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہتے ہیں، انبیاء کا باپ کہتے ہیں، جانتے ہیں آپ؟ اور آپ کو ابو الزیفان بھی کہتے ہیں، مہمان نوازی کرنے والوں کا باپ اگر کوئی ہے تو وہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، کیونکہ کوئی مہمان آپ کے در سے، بلکہ بعض مختلف روایات کہ مہمان کے بغیر آپ کھانا بھی نہ کھاتے تھے۔ یہاں تو اب کیفیت ہماری مختلف ہے، بڑی معذرت کے ساتھ میں پیش کرتا ہوں، کوئی اسے اپنے اوپر نہ لینا، لیکن جو کیفیت میں محسوس کر رہا ہوں وہ میں آپ کو وہ زنگ لگے ہوئے دل کو صاف کرنے کے لیے پیش کرتا ہوں۔ مہمان اپنی قسمت کا رزق آپ کے دسترخوان سے کھاتا ہے، اور مہمان کی برکتیں یہ ہے کہ جس گھر میں مہمان آتا ہے اللہ کریم اس گھر کو خوشحال زندگی عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے آپ، مہمان تو قسمت والوں کے اندر ہے، لیکن ہماری سوچ مختلف ہو گئی ہے، ہماری زندگیاں بدل چکی ہیں، ہماری زندگی کے اطوار چینج ہو گئے کہ مہمان ہمارے لیے بوجھ لگتا ہے، بلکہ حالت تو یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے رشتہ دار کو دعوت دینا بھی اب تو گوارا نہیں ہے۔ ایسے مقدس دنوں کے اندر بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ کیفیتیں ہماری یہ بن چکی ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ کہاں ہمارے پاس ٹائم ہے، کہاں ان کے پاس ٹائم ہے۔ میں کہتا ہوں زندگی کے اندر سال میں ایک دن بھی آپ محبت سے اپنے دسترخوان پر اپنے دوست و احباب، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائیوں اور اپنے والدین کے ساتھ اگر آپ ایک دسترخوان نہ سجا سکتے ہو تو پھر آپ کی زندگی کس کام کی ہے؟ جو محبت سے بیزار ہو، محبت سے کوڑی ہو اور محبت سے خالی ہو، وہ زندگی کسی کام کی نہیں ہے۔ اب ذرا قربان جائیں، یہ ایسا امتحان کا دور تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے عمر کے اندر جب مولا نے اولاد عطا فرمائی، خوشی کا سما تھا، اور ایسی خوشی کہ نیک بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں عطا ہوا۔ اب حکم بھی نازل ہوتا ہے، ایک طرف ایک کیفیت ہے، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، وہ بھی آپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی مقدس بیوی ہیں، ایک طرف حضرت مہاجرہ ہیں جو آپ علیہ السلام کی بیوی ہیں، اور ادھر حضرت سارہ کی دل کی کیفیت بدلتی ہے، کیونکہ آپ کو بھی خواہش تھی کہ نیک اولاد چاہیے۔ ابھی آپ کے پاس بچہ نہ تھا، لیکن قربان جائیں اب یہ رب کی حکمتیں تھی، آپ کی یہ کوئی سرنجش نہ تھی،
کوئی حسد نہ تھا، لیکن یہ رب کی طرف سے ایک آزمائش بھی تھی اور ایک کیفیت ہے، ایک حکمت تھی۔ حضرت سارہ نے فرمایا اے میرے سرتاج، آپ اپنی اس مقدس بیوی اور اس بیٹے کو یہاں سے آپ کہیں اور لے جائیں۔ اب یہ ملک شام کے اندر سے لے کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے براق پر سوار کیا اور بیٹے کو اور اپنی مقدس بیوی کو لے کر حرم کا سفر کرتے ہیں، حرم کی جانب بڑھتے ہیں، اور ایسے بیابان جنگل کی طرف کہ وہاں پر کوئی آبادی نہ تھی۔ آج تو حجاج چلے جائیں تو قدم قدم پر ان کی مہمان نوازی کے لیے اہل عرب اور ایسے عرب جو اپنے دولت قدے کے اندر شاہی مسند پر بیٹھنے والا حجاج کی خدمت کے لیے کھڑا رہتا ہے کہ کوئی حاجی میرے یہاں سے ایک کھجور کھا لے، میرے یہاں سے ایک بوتل پانی پی لے، کوئی حاجی مجھ سے ایک قطرہ پانی پی لے تاکہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ضیافت کا صدقہ مجھے بھی مل جائے۔ وہ تمنائیں کرتے ہیں اور حجاج کی خدمت کے لیے کھڑے رہتے ہیں، لیکن قربان جائیں اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا زمانہ چل رہا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ایسی جگہ پر چھوڑا کہ قرآن اس کا ذکر کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، رب کائنات پر ایسا کامل توکل ہے، ایسا بھروسہ ہے کہ رب کائنات سے حضرت ابراہیم کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ یہ طوفان نوح کے وقت بیت اللہ اٹھا لیا گیا تھا، لیکن اس کی نشانیاں باقی تھی۔ ابھی خانہ کعبہ کی تعمیر کا مسئلہ بعد میں تھا، لیکن طوفان نوح کے وقت اٹھا لیا گیا، نشانیاں باقی رکھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ماں ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی جگہ پر ٹھہرایا جہاں پر یہ بیت حرام ہے، جہاں پہاڑیاں تھی، جہاں پر چلنے کے لیے سنگ ریزے پتھر پیروں میں چوب جایا کرتے تھے۔ اسی چھوٹی سی جگہ میں ننھی سی جان کو رکھا ہے جو ہزاروں منتیں اور دعاؤں کے بعد رب کی طرف سے تحفہ ملا تھا۔ بے سر و ساما چند کھجورے ہیں، چند قطرے پانی کے ہیں، بیوی کو سونپا، بیٹے کو سلا دیا اور پھر پلٹ کر جا رہے ہیں اور دعا کرتے ہیں مولا اے میرے رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع۔ توجہ کرنا ان الفاظ پر، کیوں توجہ اس لیے کریں آپ کہ آج بھی اہل ثروت کے اندر ایسی لمبی فہرست ہمارے اندر موجود ہے جو صرف اپنے سروں سے قربانی کا جانور کہ بس ہم نے قربانی کی ہے بوجھ سمجھ کے اسے اتارتے ہیں، یا تو گوشت کھانے کی نیت سے، یا تو بعض کے ایسے جانور جو قربانی کے بالکل لائق بھی نہیں ہوتے، عمر بھی مکمل نہیں ہوتی، سستا مال راہ خدا میں خرچ کریں اور اچھا مال ہم اپنے لیے پسند کریں، نہیں، یہ مال رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، یہ قربانیاں قبول نہیں ہوتی۔ قربانی دیکھیں آپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کیسے پیش کی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب چھوڑا بیٹے کو، بیوی کو چھوڑا، دعائیں کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا جس میں کھیتی نہیں ہوتی ہے، جس میں پھل نہیں اگتے ہیں، جہاں کھانا بھی نہیں ہے، جہاں پانی بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور چھوڑا کس لیے ہے؟ تو آگے فرماتے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات۔ ذرا دیکھیں چھوڑا کس لیے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یہ ہمارے رب، چھوڑنے کی وجہ یہ ہے تاکہ وہ نماز قائم رکھے۔ کیا کریں؟ نماز پڑھیں۔ ہمیں قربانی کا جانور تو یاد رہ گیا، لیکن درس ابراہیمی یاد نہ رہا۔ قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے یہ یاد ہے، لیکن باپ بیٹے کی گفتگو کیا تھی یہ یاد نہیں رہی۔ قربانی کے جانور ہمیں اچھی طرح یاد رہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ سے ہٹا کر
جنت سے دمبا پیش کیا، اور ہمیں یہ یاد نہ رہا کہ بیٹے نے باپ سے کیا کہا تھا، باپ نے بیٹے سے کیا گفتگو کی۔ یہ محبت بڑی گفتگو آج نہ باپ میں پائی جاتی ہے نہ اولاد میں پائی جاتی ہے۔ جانور یاد رہ گیا، گفتگو باپ بیٹے کی یاد نہ رہی۔ قربان جائے کیا فرمایا، اس لیے چھوڑا کہ مولا یہ نماز قائم کرے۔ لِيُقِيمُ الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ نماز قائم رکھے تو تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے۔ کیا کر؟ وہ نماز قائم رکھے تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر، اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما۔ کیسا رزق؟ پھلوں سے رزق عطا فرما۔ کیوں دے؟ لعلہم یشکرون، تاکہ وہ تیرے شکر گزار بن جائیں، تیرا شکر ادا کریں۔ ذرا اس انداز گفتگو پر ذرا غور کریں۔ ننھی سی جان کو بیابان جنگل میں چھوڑ دینا کیا کوئی آسان سی چیز ہے؟ لخت جگر کو چھوڑنا، وہ بھی منت و سماجت کے بعد، اللہ نے کئی سال کے بعد اولاد عطا کی اور اسے چھوڑنے کا حکم دیا، چھوڑ دیا، پلٹ کر جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے سرتاج، اس بیابان جنگل میں جہاں نہ پرندہ پر مارتا ہے، جہاں پر نہ جانوروں کی آواز سنائی پڑتی ہے، جہاں پر کوئی انسان کی آبادی بھی نہیں، لاکھوں دور گھر سے یہاں پر چھوڑ کر جانے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی جواب نہ دیا، کوئی جواب نہ تھا۔ حضرت ابراہیم چل رہے ہیں اور مفسر فرماتے ہیں کہ جواب تو دور کی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مر کر بھی اپنی بیوی کی طرف نہ دیکھا، نہ اولاد کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ میرے رب کی طرف سے امتحان ہے، مجھے اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے۔ میرا رب حقیقی محافظ ہے، وہ حفاظت فرمانے والا ہے۔ جب اس نے حکم دیا ہے تو انتظام بھی وہی فرمائے گا۔ اب قربان جائیں آپ کہ پھلوں کی تعلق سے میں ذکر کروں تو چاہے وہ ٹھنڈی کا موسم ہو، چاہے وہ گرمی کے پھل ہوں، چاہے وہ پھر بارش کے پھل ہوں، ہر موسم کا پھل اللہ نے اس دعا کی برکت سے حرمین طیبین کی زمین پر عطا فرما دیے ہیں کہ آپ کسی بھی موسم میں چلے جائیں، دنیا کے کسی خطے کا پھل اس سرزمین سے افضل کہیں پر بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چل رہے ہیں، ماں ہاجرہ پھر کہتی ہیں بلکہ کئی دفعہ آواز دی، پلٹ کر جواب نہ دیا۔ اب حضرت ہاجرہ پوچھتی ہیں میرے سرتاج، کیا یہ رب کائنات کا حکم ہے جو آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ذرا بھروسہ دیکھیں آپ، بھروسہ۔ آج تو ہماری کیفیت یہ ہے کہ بارش لیٹ ہو تو رب کائنات کی ذات پر بھروسہ ہمارا کم ہو جائے کہ یار کھیتی کیسے تیار ہوگی، سیزن کیسا جائے گا، بارش تو بڑی تاخیر سے ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جتنا ہمیں صرف اپنی گھر کی فکر ہے، اس رب کائنات کو ہر انسان کی تو دور کی بات، پوری کائنات میں بسنے والی مخلوق کی فکر اگر کسی کو سب سے زیادہ ہے تو وہ خلاق کی کائنات کو ہے۔ یہاں پر ایسے ہی چھوڑ کر جا رہی ہیں، اور بھروسہ کیسا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر جا رہے ہیں، ماں ہاجرہ نے فرمایا میرے سرتاج کیا رب کا حکم ہے؟ فرماتے ہیں ہاں۔ اب جواب ملا، بولے ہاں یہ میرے رب کا حکم ہے۔ تو پلٹ کر مقدس بیوی بھی جواب دیتی ہیں تب آپ جائیں، میرا رب حقیقی محافظ ہے، وہ حفاظت فرمائے۔ آپ فکر نہ کریں، ہماری ہے ہمارے اندر ایسا ایمان کامل، ہے ہمارے اندر ایسا یقین کامل کہ اگر ہم نے رب کائنات کی بارگاہ میں اگر 30,000 کا 25,000 کا جانور قربان کریں گے، ہم صرف رب کی رضا کے خاطر، نہ اس میں ریاکاری ہو، نہ دکھاوا ہو، نہ گوشت کھانے کی نیت ہو، صرف اور صرف رب کو راضی کرنے کے خاطر، سنت خلیل کو ادا کرنے کے خاطر،
پھر جانے آپ اگر یہ نیتیں ہوں گی نا تو 25 کے بدلے میں اللہ کریم بے حساب عطا فرمائے گا، بے حساب۔ اور دیکھیں آج آب زمزم بھی ہے نا، بے حساب مل رہا ہے نا۔ کیا ہے یہ؟ آزمائش بھی شروع ہوئی جب بچہ پیاس سے بلک رہا تھا، دودھ ختم ہو چکا تھا، یا آپ سب کو یاد ہوگا پانی کا کوئی قطرہ باقی نہ تھا مشکیزے میں، سب کچھ ختم۔ حد تو یہ تھی کہ آپ کا دودھ بھی خشک ہو چکا تھا۔ آج تو صفا مروہ پہاڑی بڑی مختصر کر دی گئی، اور اب تو کیمیکل لگا کر اسے بھی بہترین مالش والا بنا دیا گیا کہ اگر وہاں پر کوئی کھڑا بھی ہو تو پتھر کی نوک بھی نہ لگے، ایسا بنایا گیا۔ اور دوڑنے کے لیے صفا مروہ کے درمیان بہترین اے سی نیچے سے چل رہی ہیں، لیکن اس زمانے کے اندر ماں ہاجرہ جس زمانے میں دوڑ رہی تھی، حضرت ہاجرہ نے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا یہ 7 چکر کاٹے۔ تو یہ ادا مولا کو اتنی پسند آئی کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ نے شعائر اللہ اسے کہہ دیا، اللہ کی نشانیوں میں اسے شمار کر دیا، اور ہر عمرہ کرنے والا اور ہر حاجی کے اوپر ایک رکن عظیم قرار دیا، اور قیامت تک یہ سنت ہاجرہ ادا کی جائے گی۔ حضرت ہاجرہ چکر لگاتی ہیں اور اچانک دیکھا تو کیا دیکھا؟ جب آتی ہیں تو 2 روایت کے مطابق کہ ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایریا رگڑ رہے تھے، اور اسی رگڑنے کی برکت سے اللہ نے زمزم شریف کو زمین سے جاری کر دیا تھا، اور ایک روایت کے مطابق فرشتے نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس رگڑنے والی جگہ پر اپنے پر کو مارا اور پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ لیکن قربان جائے اگر اسے زمزم نہ کہا جاتا تو یہ پوری روئے زمین پر پھیل جاتا۔ یہی وہ آب زمزم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر ہے، اسماعیل علیہ السلام کی ایریوں کے رگڑنے کی برکتیں ہیں۔ کہ پھر برکتیں کیسے ظاہر ہوئی کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جو حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، مولا فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، لوگوں کے دل تو ان کی طرف مائل کر۔ تو پھر مائل بھی کیسے ہوئے؟ ایک قبیلہ جا رہا تھا اور اسی پانی کے چشمے پر ایک پرندہ پرواز کر رہا تھا، اسی پرندے کو دیکھ کر انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہاں پر کوئی پانی کا چشمہ ہے۔ جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو بیٹے اور ماں کے سوا اور پانی کے چشمے کے سوا کوئی آبادی نہیں۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے اجازت طلب کی کہ ہم یہاں پر رہنا چاہتے ہیں۔ یہ آبادی بڑھتی گئی، اور آج یہ آبادی اتنی بڑی کہ اگر بندہ رات میں چلا جائے تب بھی اسے دن محسوس ہوگا، اگر دن میں چلا جائے تب بھی اسے دن ہی محسوس ہوگا، کیونکہ اتنی آبادی وہاں پر ہوئی۔ یہ دعائے خلیل ہیں، یہ دعائے خلیل ہیں۔ یہ امتحان میں کامیابی اتنی آسانی سے نہیں ہوتی ہے۔ جب رب آزماتا ہے نا تو اس آزمائش سے نکلنے کے راستے بھی وہی حقیقی مالک عطا فرماتا ہے، ورنہ کسی کی قدرت نہیں ہے کہ ان آزمائشوں سے نکل سکے۔ میرے دوست، یہ قربانی ایک با مقصد ہونی چاہیے، بے مقصد نہیں۔ اور پھر یہ بھی تو ہوا تھا نا کہ قربانی بھی پھر مانگی تھی، جدائی تو کروا لی، اس میں کامیاب ہوئے۔ تو پھر کیا کہا؟ 7 سال یا 13 سال کی عمر میں پھر امتحان ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب جوانی کے ایام شروع ہوئی کہ اب قربان کرو، یہ امتحان کے دور تھے۔ ہمیں اولاد قربان نہیں کرنی ہے، ہمیں اولاد قربان نہیں کرنی ہے، ہمیں جانور قربان کرنا ہے۔ اگر اس میں بھی ہم کنجوسی کریں، بخیلی کریں کہ چل جائے گا، ٹھیک ہے ظاہری طور پر آپ کو لوگ کہہ دیں گے کہ انہوں نے قربانی کی ہے، لیکن جو دل کو جاننے والا حقیقی رب ہے نا، مالک، وہ جانتا ہے کہ تم نے، ہم نے کس نیت سے کی۔ نیت صاف ہو، کھانے کی نیت نہ ہو، نیت یہ ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ اگر یہ نیتیں ہوں گی نا، یاد رکھو یہ پل صراط کی ہماری سواری بھی ہے، یہ پل صراط سے ہماری گزرنے کی سواری ہے۔ تب آپ کو فیصلہ کرنا ہے سواری مضبوط رکھنی ہے یا کمزور رکھنی ہے۔ قربان کریں اور نیت یہ ہو کہ میرا رب اسے قبول فرمائے۔
ایک کی بھی کھانے کی نیت نہ رکھیں، کیونکہ کھانا کس کو ہے؟ ہمیں ہی تو کھانا ہے یار، کوئی اور کھانے والا ہے؟ پہلوں کی قربانیاں کب قبول ہوتی تھی؟ جب آسمان سے آگ آتی اور اسے اٹھا کر لے جاتی، فنا کر دیتی، کھا لو۔ ہمیں تو اسے خون بہانا ہے، جانور کا خون بہا، نیت صاف تھی، اس کے بعد گوشت تو ہمیں ہی کھانا ہے، بلکہ نیت پر اتنا دار و مدار ہیں کہ وہ قطرہ زمین پر آنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ نیت صاف رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کو خلوص نیت کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہر ایک قربانی کرنے والے کی قربانی کو قبول فرمائے۔ اللہ کریم اپنے فضل سے ہم سب کو آپس میں محبت عطا فرمائے۔ دوران گفتگو عمدن سہون لفظ معنی کوئی خطا ہوں، اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔